بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور اپنے کلہاڑے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیسے فاش کیا اور بت شکنی کے جرم میں آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ سنیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل عراق کا مشہور شہر ہے جو کوفہ کے قریب واقع ہے۔ بابل شہر کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، پھر اس کے بعد نمرود کے والد کنعان بن کوش نے اسے وسعت دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جس نے 1000 سال حکومت کی۔ وہ بنو راسب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جس طرف حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، وہ اپنے دور میں پوری دنیا کا حکمران تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ایک دفعہ نمرود بہت پریشان ہوا۔ اس دور میں آسمان پر ایک انتہائی چمکدار ستارہ نمودار ہوا جس نے سورج اور چاند کی روشنی کو بھی ماند کر دیا۔ لوگوں میں دہشت پھیل گئی۔ نمرود بھی فکر مند ہوا۔ اس نے نجومیوں اور کاہنوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، تمہاری رعایا میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر اس نے اعلان کر دیا، تمام مرد عورتوں سے الگ ہو جائیں، ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے 1 لاکھ سے زائد بچوں کو قتل کروا دیا۔ اس نے بابل شہر سے مردوں کو نکال دیا، حمل ضائع کروانے لگا، اپنا دارالحکومت دوسری جگہ منتقل کر لیا۔ اسی دوران میں آزر اپنی بیوی امیلہ سے ملا تو اسے اس کے پیٹ سے ہونے کا احساس ہوا اور وہ اپنی بیوی اور اپنی ایک لونڈی کو لے کر ان دونوں کو اپنی جاگیر جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان ار میں تھی ایک غار میں چھوڑ آیا۔ وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت کے لوگ جو ار وغیرہ میں موجود تھے چاند، سورج، درخت، پتھر وغیرہ کے پجاری تھے، بلکہ وہ تقریباً 5000 خداؤں کے پجاری تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد جب بابل کے حالات کچھ بہتر ہوئے، نمرود نے واپسی کر لی، خطرہ ٹلا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لونڈی اور بیوی کو واپس شہر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی امیلہ تھا جو نیک دل اور نیک سیرت صالح خاتون تھی۔ وہ تارخ ہی کے خاندان سے تھی۔ آپ کی نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ یہ بہت بڑا بت تراش تھا۔ ایک دفعہ اس نے شاہی خاندان کے لیے سونے، چاندی اور قیمتی دھاتوں کا استعمال کر کے ایک بت بنایا اور بادشاہ نمرود کو پیش کیا، جس پر اسے بہت زیادہ مال اور جگیریں ملی۔ اس بت کا نام انہوں نے آزر رکھا اور مشہور کر دیا گیا۔ یہ بت صرف شاہی خاندان کی التجائیں سنتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ طارق کے اس بت کی اتنی مدح سرائی کی گئی، ہر کوئی اس کے گن گانے لگا، اسی لیے اس کے نام پر طارق کا نام آزر پڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی ہاران اور نامور تھے۔ آزر کی اولاد جوان ہو رہی تھی۔ آزر نے انہیں بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ کام کیا تھا؟ بت تراشی۔ آزر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بناتا اور ان کا کاروبار کرتا۔ جب آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت بیچنے کے لیے بازار بھیج دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور گھسیٹتے ہوئے شہر لے گئے۔ وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے اور پھر آواز لگائی، آؤ لوگو، مجھ سے بت خرید لو جو بے جان ہے، جو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت فروشوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے باپ سے شکایت کی اور آپ کے والد نے آپ کو سمجھایا، ایسا نہ کہا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد
چونکہ بتوں کا پجاری تھا، آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہوئے اپنے باپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اے میرے باپ، آپ دیکھیے، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی تو والد نے اسے قبول کرنے کے بجائے الٹا دھمکیاں دینے لگا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھروں سے قتل کر دوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی دھمکیاں سن کر بڑے ادب سے جواب دیا، آپ پر سلام ہو، یعنی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ مزید احسان کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کے لیے دعا بھی مانگتا رہوں گا، یقیناً وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کی تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً سب ہی کلی گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ جب قوم نے دعوت ابراہیم کو قبول نہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا، اب ان کا ایک ہی علاج ہے، جن کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں کو ہی ختم کر دیا جائے۔ وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر کوئی جشن منایا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس میں شریک ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، میں بیمار ہوں۔ جب لوگ جشن میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام جلدی سے بتوں کی طرف گئے، دیکھا وہ بڑے خوبصورت ماحول میں ہیں اور تقرب کی غرض سے ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ازراہ مذاق ان سے کہا، تم کچھ کھاتے نہیں ہو اور تمہیں کیا ہے، تم بات ہی نہیں کرتے۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ان پر ضربے لگانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے ہتھوڑے کے ساتھ انہیں توڑ پھوڑ دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ان میں سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ یہ ظاہر ہو وہ اپنے ساتھ چھوٹے معبودوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غضبناک ہو گیا، اس لیے اس نے انہیں پاش پاش کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں نصب شدہ 72 کے قریب بت توڑ دیے تو دل کو سکون ہوا اور گھر آ گئے۔ جب لوگ واپس آئے، اپنے معبودوں کی یہ بری حالت دیکھی تو کہا، ہمارے معبودوں کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑے مجمع میں لایا گیا، اس بات کا بھی یقین کر لیا گیا کہ تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوالات شروع کر دیے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ سلوک کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ یقیناً یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، ان چھوٹے بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، آپ کو تو پتہ ہے یہ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اگر یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں تو یہ تمہیں فائدہ یہ نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ پھر وہ اپنے دلوں میں غور کر کے آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر اپنے ہی آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وہ حیران رہ گئے اور شرمندہ ہو کر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عوام الناس کے سامنے انہیں شرمندہ کیا تو بالآخر انہوں نے بھی وہی سوچا جو ہر متکبر، سرکش اور جابر قوم اپنے مسئلے کے بارے میں سوچتی رہی۔ لہٰذا قوم کے سرکشوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بت شکنی کے جرم کی پاداش میں نشان عبرت بنانے کا پروگرام
ترتیب دیا اور آپس میں سزا کے لیے مشورے کرنے لگے۔ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو، پھر اس کو آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ چال چلی تو ہم نے بھی انہی کو نیچا کر دکھایا۔ نمرود نے فیصلہ سنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے الاؤ کا انتظام کرنے لگے۔ ایک بڑی جگہ میں 80 ہاتھ لمبی 40 ہاتھ چوڑی کھائی کھودی گئی۔ 40 دن مسلسل اس کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی، حتیٰ کہ ان میں کوئی بھی عورت بیمار ہوتی وہ بھی یہ نظر مانتی اگر وہ تندرست ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرے گی۔ پھر انہوں نے وہ تمام لکڑیاں پھینک کر ان میں آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس سے شعلے نکلنے لگے، بہت بڑی بڑی چنگاریاں اڑنا شروع ہو گئی۔ اتنی بڑی آگ پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں ڈالا جو حیزن نامی ایک آدمی نے تیار کی تھی۔ سب سے پہلے منجنیک بھی اسی نے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ بارش کا فرشتہ کان لگائے تیار کھڑا تھا، کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کے اسے ٹھنڈا کر دوں۔ منجنیک میں بٹھانے کے بعد آپ کی مشقیں کس دی گئی۔ اس دوران میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر جب منجنیک میں رکھ دیا گیا، پھر اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ یہ الفاظ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ادھر اللہ کا حکم نافذ ہوا اور ارشاد ہوا، ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ آگ آپ کی صرف وہ رسیاں جلا سکی جن کے ساتھ آپ کو باندھا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ آگ میں آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اور سایہ کا فرشتہ اللہ رب العزت نے بھیج دیا تاکہ آپ کا دل لگا رہے۔ ساری مخلوقات سمجھنے لگی شاید ابراہیم علیہ السلام جل گئے ہیں۔ کچھ پرندے تو منہ میں پانی لے کر آگ میں ڈالتے، مگر چھپکلی باز کے نزدیک گرگٹ پھونکے مارتی اور آگ کو بھڑکاتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی اور ابراہیم صحیح سلامت آگ سے نکل آئے تو آپ کے والد آدر سے رہا نہ گیا، آ کر اپنے بیٹے ابراہیم کی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابراہیم تیرا رب واقعی بہت اچھا ہے۔ آگ سے نکلے تو بھتیجے لوط علیہ السلام اور لوگ جو دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ بہت سے لوگ بھی آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔